السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ طالبان کی جانب سے افغانستان پر مکمل کنٹرول کے تناظر میں ماہرین نے ہندوستانی سیکورٹی ایجنسیوں کو انتباہ دیا ہے کہ وہ جموں کشمیر میں پاکستان سے متصل بین الاقوامی سرحد پر چوکسی میں اضافہ کر دیں۔ اس تعلق سے خدشات پائے جا رہے ہیں کہ پاکستان کی ISI جموں کشمیر میں سلامتی کی صورتحال کو متاثر کرنے کے لیے افغان ملیشیائی کو اس علاقے میں ڈھکیل سکتی ہے۔ اس سلسلے میں ان کا اندازہ ہے کہ لشکر طیبہ اور جیش محمد جیسے پاکستانی دہشت گرد گروپ جنہوں نے ماضی میں جموں کشمیر اور ہندوستان کے دیگر حصوں کو نشانہ بنایا ہے، ان کی دوبارہ تعیناتی ایک مرتبہ پھر انہیں سرگرم عمل کر سکتی ہے۔ معتمد داخلہ GK پلائی نے IANS کو بتایا کہ ہندوستان میں سیکورٹی ایجنسیوں کو چوکنا اور انتہائی چوکس رہنے کی ضرورت ہے تاکہ جموں کشمیر میں پاکستان کی طرف سے دراندازی کی روک تھام کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جا سکیں۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی مجلس عاملہ کا آن لائن اجلاس منعقد ہوا۔ بورڈ کے صدر حضرت مولانا سید محمد رابع حسین ندوی نے صدارت کی اور کارگزار جنرل سیکرٹری مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نے میٹنگ کی نظامت کرتے ہوئے تلاوت کلام پاک کے بعد مرحومین ارکان کی تجویز تعزیت پیش کی۔ اس کے بعد آپ نے گزشتہ 6 ماہ کی کارکردگی رپورٹ پیش کی، جس میں خاص طور پر اصلاح معاشرہ کمیٹی، دارالخزا کمیٹی، سوشل میڈیا ڈیسک اور لیگل کمیٹی کے ذریعے کی جانے والی کوششوں کا جائزہ پیش کیا گیا، جس پر تمام حاضرین نے اعتماد کا اظہار کیا۔ اس میٹنگ میں اتر پردیش انتظامیہ کی طرف سے مسجد غریب نواز ضلع بارہ بنکی کے انہدام کی سخت مذمت کی گئی اور بورڈ کے وکلاء اس سلسلے میں جو قانونی جدوجہد کر رہے ہیں اس پر اطمینان کا اظہار کیا گیا۔ بعض حلقوں کی طرف سے موجودہ قانون وقف کو ختم کر دینے کی جو بات کہی جا رہی ہے اور سیاسی و عدالتی سطح پر اس کی کوششیں ہو رہی ہے، اجلاس نے اس کی سخت مذمت کی اور فیصلہ کیا کہ پرامن طریقے سے ایسی کوششوں کو ناکام کیا جائے۔ یہ بات بھی محسوس کی گئی کہ اوقافی جائیدادوں کے سلسلے میں خود مسلمانوں کی جانب سے بھی بڑی زیادتیاں ہوئی ہے اور قیمتی اوقاف ضائع ہو رہے ہیں۔ اس سلسلے میں تحفظ اوقاف کی تحریک چلائی جائے، مسلمانوں اور بالخصوص اوقاف کے متولیان کو متوجہ کیا جائے کہ وہ وقف کے ناجائز استعمال سے بچیں اور اوقاف کا تحفظ کریں۔ ہندوستان کی سرکردہ دفاعی قیادت، پالیسی اسٹیبلشمنٹ اور سینئر انٹیلیجنس عہدیداروں نے افغانستان کی تیزی سے بدلتی صورتحال کا جائزہ لیا، جہاں ایک دن قبل طالبان نے کنٹرول سنبھال لیا۔ متعلقہ ذرائع نے بتایا کہ حکومت کی فوری ترجیح یہ ہے کہ تقریباً 200 ہندوستانیوں کو کابل سے بچایا جائے، جن میں سفارت خانے کے ارکان اور سیکورٹی عملہ شامل ہیں۔ غیر مصدقہ اطلاعات کے مطابق ہندوستان نے ایک C-17 گلوب ماسٹر طیارہ افغانستان روانہ کیا اور پیر کو واپس آ گیا۔ ہندوستانی سفارت خانہ اور دیگر مقامات سے ہندوستانیوں کو واپس لانے کے بارے میں سیکورٹی تشویش پائی جا رہی ہے۔ حکومت ان سینکڑوں ہندوستانی شہریوں کو واپس لانا چاہتی ہے اور ہندو سکھ اقلیتوں اور ان افغان شہریوں کو نکالنا چاہتی ہے جنہوں نے ویزے کی درخواست دی ہے۔ انخلا کی تیاریوں سے متعلق ایک عہدیدار نے بتایا کہ صورتحال بہت تیزی سے بدل رہی ہے اور ہم اس پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ جو ہندوستانی کابل سفارت خانے میں پھنسے ہوئے ہیں، ان میں ITBP کے 100 سے زائد جوان شامل ہیں، جنہیں سفارت خانے کی حفاظت پر مامور کیا گیا تھا۔ اب کابل ایئرپورٹ سے پروازیں بند ہونے کے بعد ان کی واپسی پر الجھن اور غیر یقینی پائی جاتی ہے۔ ریاست کرناٹک میں برسر اقتدار BJP اور اصل اپوزیشن کانگریس کے قائدین کے درمیان لفظی جنگ کے دوران معروف قومی قائدین کے حد تک عزت کا طوفان کھڑا ہو گیا ہے۔ دونوں جماعتیں ایک دوسرے کے قائدین کے خلاف حد تک آمیز ریمارکس کر رہے ہیں۔ کرناٹک کے سابق وزیر و کانگریس کی موجودہ ترجمان پریانک کھڑگے، جو راجیہ سبھا میں قائد اپوزیشن ملکارجن کھڑگے کے فرزند ہیں، BJP کی جانب سے سرکاری کینٹین اور مختلف مقامات سے اندرا گاندھی اور جواہر لال نہرو کے ناموں کو تبدیل کرتے ہوئے اٹل بہاری واجپئی کے نام پر کر دینے کی تجویز پر شدید رد عمل کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ سابق وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی شدت سے شراب نوشی کیا کرتے تھے، ہر دن 2 گلاس وسکی کی ضرورت رہتی تھی۔ ریاستی وزیر سنیل کمار نے کہا کہ پریانک کھڑگے نہرو خاندان کی خوشامد کے لیے واجپئی جی جیسے قائد کی بے عزتی کرنا چاہتے ہیں، جنہیں ہر کوئی محبت سے دیکھتا ہے۔ قبل ازیں BJP کے قومی جنرل سیکرٹری CT روی نے ایک بیان میں کانگریس کے دفتر میں حقہ بار قائم کرنے پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ سابق وزیر اعظم جواہر لال نہرو حقہ پیا کرتے تھے۔ ان کے رد عمل میں پریانک نے کہا کہ سگریٹ پینا کوئی جرم نہیں ہے۔ واجپئی نے خود کہا تھا کہ روزانہ 2 گلاس وسکی کی ضرورت رہتی ہے۔ ممبئی میں کووڈ-19 کے معاملات میں کمی کے پیش نظر ممبئی میونسپل کارپوریشن نے چند رعایتیں دینے کا فیصلہ کیا ہے، لیکن گزشتہ روز احتیاطی تدابیر نہیں کرنے سے ناراض وزیر اعلیٰ ادھو ٹھاکرے نے وارننگ دی تھی کہ اگر احتیاط نہیں کیا گیا تو دوبارہ سخت لاک ڈاؤن لگایا جا سکتا ہے۔ BMC نے میدان، گارڈن اور ساحل پر رات 10 بجے جانے کی اجازت دے دی ہے۔
BMC نے اپنی ہدایت میں کہا کہ اس دوران عوام کو کووڈ-19 کے پروٹوکول کا خیال رکھنا ہوگا۔ گزشتہ روز سے حکومت نے چند شرائط پر لوکل ٹرینوں میں سفر کی اجازت دے دی ہے۔ پہلے سرکاری، نیم سرکاری ملازمین کو اس کی اجازت تھی۔ جن لوگوں نے دونوں خوراک لگائی ہیں انہیں لوکل ٹرین میں سفر کرنے کی اجازت ہوگی۔ یوم آزادی سے اس کی اجازت دی گئی ہے۔ انسداد غیر قانونی سرگرمیوں کا قانون UAPA کی موجودہ شکل شہریوں کی آزادی اور جمہوریت کے لیے ایک سنگین خطرہ ہے اور حکومت کو اس کی جگہ ایک نیا قانون لانا چاہیے۔ سابق بیوروکریٹس کے ایک گروپ نے آج ایک کھلے مکتوب میں یہ بات کہی۔ اس مکتوب پر 160 سابق بیوروکریٹس نے دستخط کیے ہیں، جن میں سابق لیفٹیننٹ گورنر دہلی نجیب جنگ، سابق معتمد خارجہ شیام سرن، سابق معتمد سماجی انصاف و خود اختیاری انیتا اگنی ہوتری اور سابق ہیلتھ سیکریٹری کے سجاتا راؤ شامل ہیں۔ سابق بابوؤں نے کہا کہ اس قانون میں کئی خامیاں اور نقائص ہیں جس کا سیاستدانوں اور پولیس کی جانب سے بڑے پیمانے پر غلط استعمال اور استحصال کیا جا رہا ہے۔ برطانیہ کے کارنوال میں G7 سمٹ کے ایک اجلاس میں حصہ لیتے ہوئے وزیراعظم نریندر مودی نے جمہوریت اور آزادی کو ہندوستانی اقدار کا حصہ بنایا تھا۔ مکتوب میں کہا گیا ہے کہ اگر وزیراعظم اپنے قول میں سچے ہیں تو ان کی حکومت کو چاہیے کہ وہ UAPA پر نظر ثانی کریں۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل کے ایئرپورٹ پر افغان شہری امڑ آئے ہیں، جہاں سے طالبان کے انتہائی تیز رفتاری سے قبضے کے بعد ہزاروں افراد فرار ہو گئے۔ بعض افغانی امریکہ کے فوجی طیارے کی پرواز سے قبل اس سے چمٹ گئے، جس سے شہریوں کی بے چینی کا اظہار ہوتا ہے۔ اس واقعے کا ویڈیو پوری دنیا میں وائرل ہو رہا ہے، جسے دیکھ کر لوگ صدمے سے دوچار ہیں۔ کابل ایئرپورٹ پر مختلف واقعات میں 7 افراد کی ہلاکت کی اطلاع ہے۔ ان میں سے 3 وہ افراد ہیں جو امریکی فضائیہ کے طیارے سے لپٹ گئے تھے۔ سوشل میڈیا پر اپلوڈ کی گئی ویڈیوز میں دیکھا گیا کہ سینکڑوں افغان رن وے پر C-17 کے ساتھ دوڑ رہے ہیں۔ چند مسافر طیارے کے باہر لینڈنگ گیئر سے چپکے ہوئے دیکھے گئے۔ ایک اور ویڈیو میں طیارے کے اڑنے کے بعد کچھ چیزیں آسمان سے گرتی ہوئی دیکھی گئی۔ بعد میں مقامی لوگوں کے ذریعے جمع کیے گئے تینوں افراد کی نعشوں کی تصویریں سوشل میڈیا پر منظر عام پر آئی ہے۔ کابل ایئرپورٹ پر تمام تجارتی پروازیں معطل کر دی گئی ہے۔ مقامی چینل طلوع نیوز نے ایک بیان کے حوالے سے بتایا کہ کابل کے حامد کرزئی میں بین الاقوامی ہوائی اڈے پر تمام تجارتی پروازیں معطل کر دی گئی ہیں۔ اس دوران مختلف عالمی ایئر لائنز نے افغان فضائی حدود کا استعمال ترک کر دیا۔ کابل میں روسی سفارت خانے نے کہا کہ افغانستان کے صدر اشرف غنی 4 کاروں اور ایک ہیلی کاپٹر میں جو نقد رقم سے بھرے ہوئے تھے ملک سے فرار ہوئے ہیں اور انہیں کچھ پیسے چھوڑ دینا پڑا کیونکہ وہ ان میں نہیں آ رہے تھے۔ روسی خبر رساں ادارے RIA نے یہ بات بتائی۔ اشرف غنی فی الحال کہاں ہیں یہ یقین سے نہیں کہا جا سکتا۔ غنی نے ایک ویڈیو میں بتایا کہ وہ اتوار کو افغانستان سے روانہ ہو گئے ہیں جب طالبان کابل میں داخل ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ وہ خونریزی کو ٹالنا چاہتے تھے۔ طالبان کے ایک ترجمان اور مذاکرات کار نے کہا کہ وہ ایک شفاف اور جامع اسلامی حکومت کی تشکیل کے لیے بات چیت کر رہے ہیں۔ کابل پر طالبان کے قبضے کے بعد ترجمان سہیل شاہین نے AP سے بات چیت کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ جب ہم افغان سمیت اسلامی حکومت کی بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے افغان بھی حکومت میں حصہ لیں گے۔ چین نے کہا کہ وہ طالبان کے ساتھ دوستانہ تعلقات قائم کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان ہوا مینگ نے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ چین افغان عوام کے اس حق کا احترام کرتا ہے کہ وہ آزادانہ طور پر اپنی قسمت کا تعین کریں اور چین افغانستان کے ساتھ دوستانہ اور باہمی تعاون کے فروغ کو جاری رکھنا چاہتا ہے۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے آج حضور آباد میں دلت بندھو اسکیم کا آغاز کر کے ریاست میں اسکیم پر عمل آوری کا اعلان کیا۔ حضور آباد ضمنی انتخاب کے پس منظر میں دلت بندھو اسکیم کا بڑے پیمانے پر آغاز کیا گیا اور شالاپلی موضع میں دلتوں کا جلسہ منعقد کیا گیا، جس میں چیف منسٹر کے علاوہ ریاستی کابینہ کے تمام ارکان اور عوامی نمائندوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ اسکیم کے تحت حضور آباد میں 21,000 مستحق خاندانوں کی نشاندہی کی گئی، جن کے بینک اکاؤنٹ میں فی کس 10 لاکھ روپے جمع کیے جائیں گے۔ حضور آباد کے لیے 500 کروڑ روپے جاری کیے گئے۔ چیف منسٹر نے کہا کہ 15 دن بعد مزید 2,000 کروڑ روپے حضور آباد کے لیے جاری کیے جائیں گے۔ قومی سطح پر اپوزیشن جماعتوں کے اتحاد کی کوششوں کے درمیان تلنگانہ راشٹر سمیتی قومی سیاست میں اپنے رول کا تعین کرنے میں مصروف ہے۔ غیر کانگریس اور غیر BJP جماعتوں کے ساتھ قومی سطح پر فیڈرل فرنٹ کے قیام کی سرگرمیاں بہت جلد شروع کرنے کا منصوبہ ہے تاکہ ملک کو درپیش مسائل پر متحدہ جدوجہد کی جا سکے۔ وزرے کے چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ نے 2 سال قبل فیڈرل فرنٹ کے قیام کی تجویز پیش کی تھی اور اس سلسلے میں آندھرا پردیش، تمل ناڈو، مغربی بنگال اور اڑیسہ کے چیف منسٹر سے ملاقات کی تھی۔ بعد میں ان سرگرمیوں کو روک دیا گیا تھا۔ اب جبکہ کانگریس نے ممتا بنرجی کی مدد سے قومی سطح پر اپوزیشن اتحاد کی مساعی کی ہے، ایسے میں TRS ہم خیال جماعتوں سے رابطے میں ہیں۔ TRS اور YSR کانگریس پارٹی نے کانگریس کی جانب سے طلب کردہ اجلاسوں میں شرکت نہیں کی۔ TRS قومی سطح پر کسی ایسے محاذ میں شامل ہونے کے لیے تیار نہیں ہے جس میں کانگریس یا
बी जे पी हो, क्योंकि तेलंगाना में इन दोनों जमातों से अहम मुकाबला दरपेश है। अफगानिस्तान में पेश आ रहे वाक़यात पर रद्दमल का इजहार करते हुए तेलंगाना राष्ट्र समिति के वर्किंग सदर के.टी. रामाराव ने सवाल किया कि अक़वाम मुत्तहिदा कहाँ है। के.टी.आर ने अपने ट्विटर पर अक़वाम मुत्तहिदा से सवाल किया और कहा कि ज़रूरत इस बात की है कि आलमी इदारा अफगानिस्तान में मुदाखलत करे। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा से सवाल किया कि जब सूरत हाल तशवीशनाक हो जाए तो क्या इसे मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। के.टी.आर ने कहा कि अफगानिस्तान से जो तस्वीर आ रही है वो दिल दहलाने वाली है। उन्होंने अफगान क्रिकेटर राशिद खान के एक ट्वीट को भी टैग किया। राशिद खान ने अपने ट्वीट में कहा कि इनका मुल्क निराज का शिकार है। हज़ारों अफराद बशमुल ख्वातीन और बच्चे हर रोज़ शहीद हो रहे हैं। आंध्र प्रदेश में स्कूल्स खोल दिए गए हैं। कोरोना की दूसरी लहर के पेश नज़र इन स्कूल्स को गुज़िश्ता साल अप्रैल में बंद कर दिया गया था, ताहम रियासत में स्कूल्स को खोल दिया गया है। पहले दिन तलबा की कसीर तादाद स्कूल पहुंची। स्कूल्स के साथ जूनियर कॉलेजेस भी खोल दिए गए हैं। कोरोना के उसूलों और क़वाइद पर अमल करते हुए पहली ta 10वीं जमात की क्लासेस का आगाज़ किया गया। क्लासेस में मास्क, समाजी फासला और थर्मल स्क्रीनिंग को लाजमी करार दिया गया है। स्कूल्स को खोलने का फैसला चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश वाई जगन मोहन रेड्डी की ज़ेर सदारत मुनक़िदा इजलास में 23 जुलाई को लिया गया था। स्कूल्स में त्यौहार जैसा माहौल देखा गया, क्योंकि तलबा काफ़ी दिनों तक तालीमी सरगर्मियों से दूर रहने के बाद शख्सी क्लासेस में हाजिर हुए। रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन अवैसी ने कहा है कि तालिबान से रस्मी या गैर रस्मी बातचीत का मौका हुकूमत हिंद के पास था, लेकिन 7 साल इस ज़िम्मन में कोई पेशरफ नहीं की गई। हालांकि बैनुल-अक़वामी सलामती के माहिरीन ने यह मशवरा भी दिया था कि मोदी हुकूमत ने इसको नज़रअंदाज कर दिया और एक जो मौका था इसको गंवा दिया। मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए सदर मजलिस ने बताया कि पार्लियामेंट में भी उन्होंने चंद साल कबल यह तजवीज़ पेश की थी कि भारत तालिबान से मुज़ाकरात करें, लेकिन उनकी इस तजवीज़ के बाद तनकीदें की गई। आज हालात हमारे सामने हैं। भारत ने 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर की अफगानिस्तान में सरमायाकारी की। वहाँ पर तालिबान का आज मुकम्मल कंट्रोल है और हमने जो अफगान पार्लियामेंट की तामीर, सलामा डैम की तामीर के अलावा वहाँ के बच्चों को जो स्कॉलरशिप दी थी वो ज़ाया हो गई। मज़ीद तशवीश की बात यह है कि अफगानिस्तान के कई हिस्सों में कोई हुकूमत नहीं है। अल-कायदा और दाइश ने अपने ठिकानों तब्दील कर दिए हैं। जैश मोहम्मद भी कबायली इलाकों का रुख कर रहे हैं। अमेरिका जो सुपर पावर है वो अपने एम्बेसीज के स्टाफ का तख्लिया करवाने के लिए 3000 फौजियों को भेजता है। असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि हम तालिबान के तौर तरीक़ों से राज़ी नहीं हैं, हमें उनसे इख्तलाफ है, लेकिन भारत की हुकूमत वहाँ की सूरत हाल को महसूस करने में मुकम्मल नाकाम रही। वज़ीर-ए-आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने रियासत के सीनियर IAS ओहदेदार राहुल बोजा को चीफ मिनिस्टर ऑफिस का सेक्रेटरी मुकर्रर करने का ऐलान किया है। हुजूराबाद में दलित बंधु स्कीम की इफ्तिताई तकरीब से खिताब के दौरान चीफ मिनिस्टर ने कहा कि SC वेलफेयर डिपार्टमेंट में सेक्रेटरी की हैसियत से खिदमत अंजाम देने वाले IAS ओहदेदार राहुल बोजा भी एक दलित हैं। उन्होंने कहा कि इनके वालिद का नाम बूजा तारकम है, जो नामवर वकील हैं। तेलंगाना तहरीक में हिस्सा लेने वालों के खिलाफ दर्ज मुकदमात की वो पैरवी करते थे। इनके फर्जंद ही राहुल बूजा हैं। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि राहुल बूजा फिलवक्त SC वेलफेयर डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी हैं। इन्हें चीफ मिनिस्टर के दफ्तर में सेक्रेटरी की हैसियत से मामूर किया जाएगा।